السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت امیر کبیر میر سید علی شاہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں کشمیر میں اسلام کے بانی کے طور پر جانا جاتا ہے، ایک عظیم صوفی بزرگ اور عالم دین تھے جنہوں نے اپنے بڑے گروہ کے ہمراہ کشمیر کا سفر کیا۔ چونکہ وہ اس گروہ کے رہنما تھے یعنی لیڈر تھے، اس لیے انہیں امیر کبیر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ امیر مینز لیڈر اینڈ کبیر مینز بڑا، تو یعنی ان کو امیر کبیر کا لقب دیا گیا۔ حضرت میر سید علی شاہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ 21 اکتوبر 1314 عیسوی کو ایک معزز اور پاکیزہ خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید شہاب الدین اور والدہ سید فاطمہ دونوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے تھے۔ ان کے والد ہمدان کے انتظامی عہدے پر فائز تھے اور ان کے ماموں سید علاء الدین سمنانی نے ان کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی۔ اس کی رہنمائی میں حضرت شاہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید حفظ کیا اور دینی تعلیمات حاصل کی۔ اس دوران اس دور کے ایک معروف صوفی اور عالم دین شیخ شرف الدین مزدکانی نے انہیں کبراوی سلسلے میں شامل کیا اور ان کی روحانی تربیت کی۔ 14ویں صدی کے آغاز میں ایک ظالم تاتاری منگول لیڈر یا منگول رولر جس کا نام زلچو تھا، اس نے کشمیر پہ حملہ کیا۔ یہ حملہ لگاتار 8 مہینے تک چلتا رہا۔ اس ٹائم کشمیر کا سکون درہم برہم ہو گیا اور کشمیر کے ہر گاؤں سے لے کر شہر میں تباہی اس تاتاری لیڈر نے مچا کے رکھی۔ اس دور کے بعد شہر میں صرف گیرہ خاندان بچ گئے۔ اس حملے کے بعد 1320 عیسوی میں رنچن شاہ، جو کہ لداخ کا ایک بدھ مذہب کا پیروکار تھا، کشمیر کا بادشاہ بنا۔ اس کے دور حکومت میں سید شرف الدین عبد الرحمن سہروردی، جنہیں بلبل شاہ کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے، ترکستان سے کشمیر آئے اور پھر ان کی تبلیغ کے ہی بدولت رنچنا شاہ میر نے اسلام قبول کیا اور صدر الدین کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیر آنے سے پہلے اپنے 2 پیروکاروں اور کزنز سید تاج الدین سمنانی اور میر سید حسین سمنانی کو کشمیر بھیجا تاکہ وہاں کی صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے۔ حضرت شاہ ہمدان نے کل 3 بار کشمیر کا سفر کیا۔ اس ٹائم ایران میں بھی بہت ظلم چل رہا تھا۔ تیمور کے ظلم کی وجہ سے اب سعید خاندان نے دنیا کے دوسرے علاقوں کی طرف اپنا رخ کرنا شروع کر دیا۔ میر سید علی شاہ ہمدانی نے رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیر کی طرف اپنا رخ کیا۔ سب سے پہلے 1372 میں میر سید علی شاہ ہمدانی کے پاک قدم کشمیر میں پڑے۔ اس ٹائم کشمیر میں شاہ میر خاندان کے چوتھے بیٹے شہاب الدین حکمرانی کر رہے تھے۔ وہ بھی اٹوک کی جنگ میں مصروف تھے، لیکن ان کے بیٹے سلطان قطب الدین نے جو ہی میر سید علی شاہ ہمدانی کی آمد کے بارے میں سنا تو انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ حضرت شاہ ہمدان پہلی بار 6 مہینے کشمیر میں انہوں نے قیام کیا، پھر 6 مہینے کے بعد مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ 1300 عیسوی میں حضرت شاہ ہمدان نے اپنا دوسرا سفر کشمیر کی طرف کیا، جہاں پھر سے ان کا کشمیریوں نے استقبال کیا۔ وہ اپنے 700 سیدوں کے ساتھ اس بار کشمیر میں آئے اور دریائے جہلم کے کنارے پہ ایک جگہ جس کا نام علاء الدین پورا تھا، یہیں پہ انہوں نے قیام کیا اور سب سے بڑی خانقاہ مولا کی تعمیر کی بنیاد ڈالی۔ اس ٹائم میر سید علی شاہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ 3 سال کشمیر میں رہے اور انہوں نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور اسلام کی صحیح تعلیمات کو پھیلایا۔ تیسرا اور آخری سفر 1384 میں میر سید علی شاہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ تیسری بار کشمیر آئے۔ یہ ان کا کشمیر میں آخری سفر رہا۔ اس سفر کے دوران وہ بیمار ہو گئے اور 6 ماہ سے کم وقت گزرنے کے بعد کشمیر سے روانہ ہو گئے۔ وہ ترکستان واپس جاتے ہوئے لداخ کے شیعی گاؤں میں رہے، جہاں انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی جو لداخ میں مسلمانوں کی عبادت کی پہلی جگہ بنی۔ حضرت شاہ ہمدان کا سفر پاکلی کے شہر سے ہوتا ہوا کنر کے بادشاہ حضرت خضر شاہ کے دربار تک پہنچا، جہاں بادشاہ نے
ان سے چند دن کے لیے قیام کی درخواست کی، تاہم بیماری کی حالت میں حضرت شاہ ہمدان کا انتقال ہوا۔ 19 جنوری 1385 عیسوی کو اس دنیا سے چلے گئے۔ شدید سردی کے بعد ان کی تدفین سوات میں ہوئی، لیکن ان کی خواہش کے مطابق انہیں کلاب میں دفن کیا گیا، جہاں ان کے خاندان کے دیگر افراد بھی دفن ہیں۔ حضرت شاہ ہمدان نے کشمیر میں اپنی مسافرت کے دوران کئی خانقاہوں اور مساجد کی تعمیر کروائی، جنہیں ان کے پیروکاروں نے ان کے پیغام کو پھیلانے کے لیے استعمال کیا۔ ان خانقاہوں میں کچھ اہم خانقاہیں زیر فہرست ہیں: خانقاہ فیض پناہ جو کہ ترال میں ہے، خانقاہ امیریہ جو کہ پامپور میں ہے، خانقاہ امیریہ منکہمہ میں، اور ایک بڑی خانقاہ جو کہ لداخ لیہ کے نزدیک انہوں نے قائم کی۔ ان سب میں سے ایک اہم خانقاہ جس کو ہم خانقاہ مولا بھی کہتے ہیں، یہ ان کی ایک اہم اسلام کو پھیلانے میں اس خانقاہ کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ یہ خانقاہ نہ صرف عبادت کی جگہ بلکہ 600 سال سے زیادہ ہماری ثقافت اور ورثے کی نمائندگی بھی کرتی ہے۔ اس خانقاہ کی تعمیر کی بنیاد حضرت شاہ ہمدان نے خود رکھی تھی، اور اس کی تکمیل 1399 عیسوی میں حضرت شاہ ہمدانی کے بیٹے میر محمد ہمدانی نے کی، جنہوں نے اس کی تعمیر کا کام اپنے والد کی تعلیمات کو آگے بڑھاتے ہوئے مکمل کیا۔ اس ٹائم سلطان سکندرا اور سیاہ بٹ نے اس خانقاہ کو تعمیر کرنے میں، اس پروجیکٹ کو آگے بڑھانے میں اپنا کلیدی رول ادا کیا۔ حضرت شاہ ہمدان کے کشمیر آمد اور ان کی تعلیمات نے نہ صرف اسلام کو پھیلایا بلکہ کشمیر کی روحانیت، ثقافت اور تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ان کی خانقاہوں اور مساجد آج بھی کشمیر کی اسلامی تاریخ کا حصہ ہیں۔ اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔ جاتے جاتے اگر آپ کو میری انفارمیشن پسند آئی تو میرے چینل کو لائک کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے، کمنٹ بھی کیجیے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔